ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، ہم نے عشاء کے بعد ہفتہ واری سنی اجتماع اس نیت سے رکھا ہے کہ عام طور پر اتوار کا دن چھٹی کا ہونے کی وجہ سے لوگ شادیوں میں اور اپنے دیگر کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور عشاء کے بعد کے وقت میں آدمی اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کچھ وقت حصول علم دین میں لگا سکتا ہے۔ اس نیت سے ہم نے تاکہ لوگوں کے لیے حصول علم میں آسانی ہو اور کوئی ٹاپک لیا جائے تو اس پر مکمل گفتگو ہو سکے، اللہ کریم لوگوں کے دلوں کو علم دین کی طرف متوجہ فرمائے، اور جو لوگ علم دین کی محفل میں بیٹھے ہیں اللہ کریم ان کے سینوں کو منور فرمائے۔ دوستان محترم، جیسا کہ آج کا عنوان آپ کو پتہ ہے، برکت اور بے برکتی، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے برکت اور بے برکتی والا کہ تقریباً ہر گھر میں، ہر علاقے میں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ بے برکتی کی لوگ شکایت کرتے ہیں اور حصول برکت کے لیے اپنی کوشش بھی کرتے ہیں، اوراد و وظائف بھی پڑھتے ہیں۔ ہم نے یہ چاہا کہ اپنے سنی اجتماع کے آغاز ہی میں ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جائے کہ جن کی ہماری قوم کو اس وقت ضرورت ہے، تاکہ جہاں عقائد میں سنی اجتماع سے لوگوں کی رہنمائی ہوتی ہیں، وہیں پر معمولات میں اور زندگی گزارنے میں جو چیزیں ضرورت بنتی ہیں ان میں بھی شرعی رہنمائی پہنچا کر کے ایک ضروری ذمہ داری نبھائی جائے۔ تو دوستان محترم، اس گفتگو کو نہایت ہی توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر برکت کا تعلق لوگ رزق ہی سے سمجھتے ہیں،
کہ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے، پراپرٹی زیادہ ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو برکت مل گئی ہے، لیکن حقیقت میں ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ برکت کہتے کسے ہیں اور برکت کن کن چیزوں میں ہوتی ہیں۔ برکت کی تعریف یہ ہے، ہی ثبوت الخیر الالہی فی الشیء، کسی بھی چیز میں الہی خیر کا ہونا اسے برکت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی بھی چیز میں خیر عطا کر دی جائے وہی برکت ہے۔ الہی خیر کسی چیز میں ہو تو وہ چیز برکت کہی جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے کہ یہ الہی خیر جب کسی چیز میں ہو تو پھر وہ چیز کون کون سی ہوتی ہے؟ کیا صرف مال ہوتا ہے؟ نہیں، تعم کل شیء، برکت تمام چیزوں کو عام ہے۔ فی المال، مال میں بھی برکت ہوتی ہے۔ والولد، اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے۔ والوقت، وقت میں بھی برکت ہوتی ہے۔ والعمل، اور عمل کام میں بھی برکت ہوتی ہے۔ والانتاج، آپ کی پروڈکٹ پیداوار اس میں بھی برکت ہوتی ہے۔ والزوجتی، بیوی میں بھی برکت ہوتی ہے۔ والعلم، علم میں بھی برکت ہوتی ہے۔ والدعوتی والدابتی والداری والعقل، اسی طرح سے علم میں بھی برکت ہوتی ہے، دعا میں بھی برکت ہوتی ہے، سواری میں بھی برکت ہوتی ہے، گھر میں بھی برکت ہوتی ہے، عقل میں بھی برکت ہوتی ہے، اور دوست میں بھی برکت ہوتی ہے۔ برکت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے، برکت کا تعلق ان تمام چیزوں کے ساتھ ہے۔ اب ان تمام چیزوں میں سے جس چیز کے ساتھ بھی برکت لگ جائے، اور برکت کی تعریف کیا ہے؟ برکت کی تعریف یہ ہے کہ الہی خیر کسی چیز میں شامل ہو جائے، اللہ کی طرف سے بھلائی کسی چیز میں شامل ہو جائے۔ اب اللہ کی طرف سے ملنے والی بھلائی مال میں شامل ہو جائے تو یہ مال میں برکت ہے، اولاد میں شامل ہو جائے تو یہ اولاد میں برکت ہے، وقت میں شامل ہو جائے تو یہ وقت میں برکت ہے، عمل میں شامل ہو جائے یہ عمل میں برکت ہے۔ علم، دعا، سواری، مکان، عقل، دوست، جن جن چیزوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے خیر شامل ہو جائے ان تمام چیزوں میں برکت کہی جاتی ہے کہ ان تمام چیزوں میں برکت ہے۔ تو دوستان محترم، اب یہ برکت جب کسی چیز میں ملتی ہیں، جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں، جب ان چیزوں میں ملتی ہیں تو پھر ان چیزوں کے ساتھ کیا اثر ظاہر ہوتا ہے؟ جیسے ایک برتن ہے، اس میں تھوڑا پانی مکس کریں تو برتن بھر جائے، اور مکس کریں تو باہر آ جائے۔ تو برکت جب کسی چیز میں ملتی ہے تو اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ برکت شامل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس کے حوالے سے بھی یہ بات دیکھیں، فَإِنَّهَا إِذَا حَلَّتْ فِي قَلِيلٍ، کہ جب یہ برکت تھوڑے میں شامل ہوتی ہیں تو اس تھوڑے کو زیادہ بنا دیتی ہیں، اور جب یہ برکت اذا حلت فی کثیر، اور جب یہ برکت زیادہ میں شامل ہوتی ہیں تو اس زیادہ کو نفع بخش بنا دیتی ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ برکت کی تعریف ہے الہی خیر کا شامل ہونا۔ الہی خیر جن جن چیزوں میں شامل ہو جائے ان چیزوں میں برکت ہے، اور یہ برکت تھوڑے میں شامل ہوتی ہے تو اسے بڑھا دیتی ہے،
اور بڑے ہوئے میں شامل ہوتی ہیں تو اسے نفع بخش بنا دیتی ہیں۔ اب ہمیں اس کے نتائج کا کیسے پتا چلے، اور یہ بہت خاص بات ہے، اس کے بعد میں کچھ اہم باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ یہ میں کیسے سوچوں کہ میری عقل میں برکت ہے یا نہیں، مجھے کیسے پتا چلے کہ میرے مال میں برکت ہے یا نہیں، مجھے کیسے پتا چلے کہ میرے وقت میں برکت ہے یا نہیں، مجھے کیسے پتا چلے کہ میرے علم میں برکت ہے کہ نہیں، میری دعا میں برکت ہے کہ نہیں، میری سواری، میرے مکان، میرے بیوی بچوں میں برکت ہے کہ نہیں، یہ مجھے کیسے پتا چلے؟ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا وَمِنْ أَعْظَمِ ثِمَارِ الْبَرَكَةِ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا اسْتِعْمَالُهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ، کہ برکت ظاہر ہو کیسے پتا چلے، برکت کا پھل کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں، اگر اللہ کی دی ہوئی ہر چیز اللہ کی اطاعت میں استعمال ہو تو سمجھ جاؤ برکت کا پھل مل رہا ہے، برکت ہو چکی ہے، برکت کا پھل مل رہا ہے۔ اگر تمہیں مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کی اطاعت میں خرچ ہو رہا ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ برکت ہو چکی ہے اور یہ برکت کا پھل مل رہا ہے۔ بیوی بچوں کو کھلانا یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے، خود پر خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے، غربا مساکین پر خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے، فروغ علم میں خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ تو جو مال اللہ کی اطاعت میں خرچ کیا جائے سمجھ جاؤ اس مال میں برکت ہے، جو وقت اللہ کی یاد میں گزر جائے سمجھ جاؤ اس وقت میں برکت ہے۔ اسی طریقے سے جو علم اور جو وقت اور جو پروڈکٹس اور جو بیوی بچے اور جو عقل اور جو مال اور جو اولاد، تمام چیزیں اللہ کی اطاعت میں استعمال ہو تو سمجھ جاؤ جو چیز اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوتی ہے اللہ نے ان تمام میں برکت عطا فرما دی ہے۔ اب ہمارے لیے برکت کو پہچاننا آسان ہو گیا۔ اب ایک مسلمان مسجد آتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اس کے وقت میں برکت ہے۔ ایک مسلمان اپنی حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کے مال میں برکت ہے۔ ایک مسلمان اپنی اولاد کو دین سکھاتا ہے، دین پر قائم رکھتا ہے، اس کی اولاد میں برکت ہے۔ ایک مسلمان علم حاصل کر کے اس پر عمل کرتا ہے، اس کے علم میں برکت ہے۔ تو برکت کا تعلق صرف مال کے ساتھ نہیں ہے، زندگی کی ہر وہ چیز جس کو خدا کی اطاعت میں استعمال کیا جائے وہ سب بابرکت ہیں اور سب میں اللہ کی برکتیں شامل ہیں۔ دوستان محترم، اب اس سلسلے کے اندر مزید آگے بات میں کروں اور اس پر چونکہ ہم کئی نشستیں کریں گے اپنے وقت کے اعتبار سے اور آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے، اب اس پر آپ دیکھو برکت کے حصول کے لیے ہم کیا کرتے ہیں۔ ایک برتن ہو اگر ہمارے پاس اور ایک طرف سے برتن کو بھرا جائے تو یقیناً برتن کو بھرنا یہ اچھی چیز ہے۔ آپ پانی سے بھر رہے ہیں، کسی مشروب سے بھر رہے ہیں، کوئی بھی پاکیزہ چیز حلال جائز چیز اس سے آپ بھر رہے ہیں، یہ اچھی چیز ہے۔ مگر بھرتے ہوئے اگر آپ اس بات کا خیال نہ رکھیں کہ اس برتن میں سوراخ کتنے ہیں اور پانی کس کس طرف سے نکلتا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ جو جمع کر رہا ہے برکت، وہ جمع کرنے میں مکمل نہیں ہے، چونکہ جس کو پورے کا پورا برکت سمیٹنا تھا اس پر لازم تھا کہ برتن بھی مکمل اچھا صحیح سالم ہوتا جس میں سے کہیں پانی لیک نہ کرتا اور پھر وہ اوپر سے بھرتا تو وہ لبالب بھر جاتا اور اس میں برکت ہو جاتا۔ لیکن برتن بھر رہے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف سے سوراخ بھی بنے ہوئے ہیں جس سے پانی نکلتا جا رہا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنا کچھ کرتے ہیں مگر برتن بھرتا ہی نہیں ہے، برکت ملتی ہی نہیں ہے۔ تو برکت ملنے والے جتنے کام ہیں وہ تو آپ کر رہے ہیں
مگر اس برتن میں جو سوراخ گناہوں کے کیے ہوئے ہیں تو برتن میں جمع کیسے ہوگا؟ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ پانی بھرنے سے پہلے اس چیز پر نظر رکھنا ضروری ہے کہ اس برتن کے جتنے سوراخ ہے وہ بند کر دیے جائیں، تاکہ اس میں پانی اگرچہ دیر سے بھرے، لیٹ بھرے، مگر اس میں سے کہیں چلا نہ جائے، وہ محفوظ رہے۔ تو میرے ساتھیوں، گناہ اور نیکی، گناہ اور وظائف، گناہ اور عبادات، ان کا معاملہ ویسے ہی ہے کہ آپ نیکیوں کے ذریعہ پانی بھر رہے ہیں برتن میں، مگر گناہوں کے ذریعہ وہ سوراخ بنے ہوئے ہیں جس سے وہ پانی ٹھہرتا نہیں، پھر آپ کو برکت نظر نہیں آتی ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ بستی والے، یہ گاؤں والے ایمان لا کر متقی بنتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی کا معنی ہی ہے گناہ سے بچنا، اگر ایمان والے پرہیزگار ہوتے، متقی ہوتے، گناہوں سے بچنے والے ہوتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان و زمین سے ان پر برکت کے دروازوں کو کھول دیتے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ایمان کے بعد تقوی کی بات ہوئی، اور تقوی کے بعد پھر اللہ نے فرمایا لَفَتَحْنَا، ضرور بھی ضرور ہم آسمان و زمین کے خیر کے دروازوں ان پر کھول دیتے۔ تو کیا پتا چلا کہ جہاں ہم وظائف پڑھیں، اوراد کریں، جہاں ہم فرائض، طاعات، عبادات کریں، وہیں پر ہمیں ان چیزوں کا بھی لحاظ ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ یہ برکتیں جو سمیٹ رہے ہیں وہ ہمارے پاس رہ سکے، ٹھہر سکے، رخصت نہ ہو جائے، اس کا نور ختم نہ ہو جائے۔ اب اس سلسلے کے اندر میں آپ کے سامنے ایک روایت ذکر کرتا ہوں اور اس کے بعد چند باتیں عرض کروں گا۔ دیکھیے، ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے۔ اس بات کو سن کر کے آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے چلنا ہے کہ اگر ہمارے یہاں بے برکتی ہے تو اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روٹی کے ٹکڑے کو لے کر پونچھ لیا اور پونچھ کر پھر کھا لیا، اور پھر فرمایا عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز جس گھر سے چلی جاتی ہے پلٹ کر نہیں آتی ہے۔ اب آپ اس پر غور کریں، ہمارے گھروں کے کھانوں پر غور کریں، ہماری شادیوں کے کھانوں پر غور کریں، ہماری ہوٹلوں کے کھانوں پر غور کریں۔ باضابطہ یہ تو ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہر پلیٹ میں کچھ بچا کے رکھنا ہے، اس کو لوگوں نے اپنی فیشن بنا رکھا۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ جو پلیٹ کو چاٹ کر صاف کرے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ اور یہاں لوگوں نے اپنی بڑائی کو، اپنی پہچان کو یہ اس میں رکھا ہے کہ ہم تھوڑا بچا کے رکھیں گے، پھر وہ کہے گا یہ کھائے، پھر وہ کہے گا یہ کھائے، پھر تیسرے کو کہے گا وہ کھائے، اور اگر کوئی نہ کھائے تو پھر اس کو نالی میں پھینک دیا جائے۔ دوستان محترم، ہمارے استاذ ہمیں پڑھاتے تھے جب الجامعۃ الاشرفیہ میں، ایک مرتبہ مجھے انہوں نے کہا کہ پانی لے آؤ پینے کے لیے، تو انہوں نے پانی پیا، تھوڑا پھر تھوڑا بچ گیا، تو انہوں نے کہا کہ اب وہ درخت بار جو لگا ہے نا اس کو جا کے پلا دو، اس درخت کو لے جا کر یہ پانی پلا دو۔ دیکھو آپ کہ یہ کتنی اچھی نیت ہے
اور اس طرح سے مال ضائع کرنے والی چیز سے بندہ بچ جاتا اور ایک خیر والے کام میں اپنی چیز کو استعمال کر لیتا. تو ہمارے یہاں ان چیزوں میں آپ دیکھیں کہ شادیوں کے موقع پر اتنا کھانے کا بگاڑ ہوتا ہے اور اس کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں، اس کے بچاؤ کے لیے کوئی غور و فکر نہیں. تو سرکار تو فرماتے ایک روٹی کا ٹکڑا گھر میں گرا دیکھا تو سرکار نے اٹھایا، صاف کیا، تناول فرمایا اور کہا کہ اس روٹی کا احترام کرو، یہ جس گھر سے چلی جاتی ہیں پلٹ کر نہیں آتی. تو اب اس پر بھی کسی کو شک شبہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس تو اتنے لاکھوں کروڑوں ہیں تو ہمارا کہاں ختم ہو جانے والا ہے، ہماری تو 7 پیڑھیاں کھائے گی. دنیا میں ہر سو عبرت کے نظارے ہیں، عقل والے ہو تو غور کرو، اس پر سوچو. اللہ رب العزت کون سی چھوٹی بات پر ناراض ہو جائے یہ مجھے آپ کو پتا ہے، اور کون سی چھوٹی نیکی سے راضی ہو جائے یہ بھی مجھے آپ کو پتا ہے. اس لیے نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دو، گناہ چھوٹا سمجھ کے کرنا. یہ چیزیں ہیں. گھروں میں بھی کھانے کا جو اہتمام کرو تو اس میں جتنا ضرورت ہو اتنا اپنی پلیٹ میں نکالا جائے. اگر خدا نہ خواستہ کبھی بچ جائے تو اس کو بیکار جگہ پر نہ ڈالیں، بلکہ اس کو نکال کر کے کسی جانور کو کھلا دیں. اگر آپ میں وسعت نہیں ہے اب کھانے کی کہ کھائیں گے تو آپ کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، تکلیف بڑھ جائے گی، تو اس کا یہ بھی تو طریقہ ہے. اب ڈسٹ بین میں ڈال دیا جائے، پھر کوڑے خانے میں ڈال دیا جائے، پھر وہاں سے نالی میں بہا دیا جائے، کس کے کام آئے؟ تو یہ چیزیں. اب اس سلسلے کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک بہت ہی بڑے محدث حضرت سیدنا ہدبہ بن خالد علیہ الرحمہ، ان کو خلیفہ مامون رشید نے اپنے دربار میں کھانے کی دعوت پر بلایا. حضرت ہدبہ بن خالد علیہ الرحمہ خلیفہ بغداد مامون رشید کے یہاں دعوت پر تشریف لے گئے. دسترخوان بچھ گیا، کھانے سے فارغ ہوئے تو کھانے کے بعد جو دانے وغیرہ دسترخوان پر گرے ہوئے تھے حضرت سیدنا ہدبہ بن خالد علیہ الرحمہ نے ان دانوں کو چن چن کر کھانے لگے. تو خلیفہ بغداد مامون رشید نے حیران ہو کر کہا کہ اے شیخ، کیا آپ کا ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا کہ آپ دسترخوان پر پڑے ہوئے دانوں کو چن رہے ہیں اور کھا رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ہدبہ بن خالد علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، میرا پیٹ تو بھر چکا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ مجھ سے حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ جو شخص دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ محتاجی سے بے خوف ہو جائے گا، اسے محتاجگی نہیں ہوگی، فقر و فاقہ کشی میں وہ مبتلا نہیں ہوگا. اب یہ حدیث جو ہدبہ بن خالد نے سنی تھی حماد بن سلمہ سے، اس پر عمل کیا. آج مجھ گنہگار کو آپ کو سنانے کا شرف ملا، آپ بھی عمل کریں، میں بھی عمل کروں گا. اب دیکھیے کہ حضرت سیدنا ہدبہ بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کی تو اس بات کو سن کر خلیفہ بغداد مامون رشید بے حد متاثر ہوا اور اس نے خادم کی طرف اشارہ کیا تو وہ 1000 دینار سونے کے سکے رومال میں باندھ کر لایا اور خلیفہ بغداد نے وہ دینار حضرت ہدبہ بن خالد کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دی. تو حضرت ہدبہ بن خالد علیہ الرحمہ نے فرمایا الحمدللہ، حدیث مبارک پر عمل کی ہاتھوں ہاتھ برکت مل گئی. میرے ساتھیوں، تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی ضرورت ہے. کھانے کے لیے بیٹھیں خود بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور دسترخوان پر جتنے بیٹھیں سب کو پڑھو.
ایک حدیث پاک یہ بھی ہے جس کو میں انشاءاللہ آئندہ اس میں ذکر کروں گا. صحابی فرماتے ہیں کہ ہم دسترخوان پر بیٹھے تھے تو ابتدا میں اتنی برکت تھی جیسی برکت میں نے کسی دسترخوان پر نہ دیکھی، مگر پھر بعد میں وہ برکت اٹھ گئی. تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور یہ برکت کیسے ختم ہو گئی؟ تو سرکار نے فرمایا یہ جو فلاں شخص بعد میں آ کر بیٹھا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی جس کی وجہ سے برکت اٹھ گئی. خود بھی پڑھیں بسم اللہ شریف، اپنے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے بچوں بیوی سب کو پڑھو، اس سے انشاءاللہ ہمارے رزق میں برکت ہوگی. اسی طریقے سے گھر میں جائیں. ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دروازے پر داخل ہو اور سلام کرے ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھے اور پھر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. کام چھوٹے چھوٹے ہیں، آسان ہیں، کرنے میں کوئی زیادہ دشواری نہیں، مگر ہمیں یاد رہنا چاہیے. زندگی کو ایسی بنا لو کہ چاہے نہ چاہے بھی آپ کا عمل دین ہی پر ہو رہا. آپ مسجد سے نکل رہے ہوں تو بے خیالی میں بھی آپ کا قدم نکلے تو سیدھا نہ نکلے، بایاں قدم نکلے. مسجد میں آئے تو آپ کا داہنا قدم. دین پر عمل کرنے کو اپنی عادت بنا. جب یہ عادت بن جائے گی تو اس کے بغیر تمہیں سکون بھی نہ آئے، اور یہ کرتے رہو گے تو اس میں سکون ہی سکون ہے. تو میرے ساتھیوں، اس پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ برکت کا جو مفہوم ہم نے یہ سمجھا تھا کہ صرف مال زیادہ ہو اسی کو برکت کہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. برکت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خیر ہے جس کا تعلق مال کے علاوہ دیگر چیزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور جن جن چیزوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے خیر شامل ہو جائے وہ بابرکت ہیں. اور پتہ ایسے چلے گا کہ جو جو چیز اللہ کی اطاعت میں لگ جائے سمجھ جاؤ وہ چیز میں برکت آ گئی. تو یہ ہمارا ایک طریقہ ہے. کھانے کا احترام بھی کریں، بسم اللہ شریف پڑھیں. ابھی گھروں کو جائیں گے سلام کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ اخلاص شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ظاہر ہوگی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو بابرکت زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جتنی بھی چیزیں اس نے ہمیں عطا کی اللہ ان تمام میں ہمارے لیے خیر و برکت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ سے گزارش ہے کہ اگر میں عصر بعد آ جاتا ہوں تو مجھے پورا وقت ملتا ہے کام کرنے کا، پڑھنے کا، لکھنے کا، یا میں کہیں اور جگہ جانا چاہوں تو بھی جا سکتا ہوں بیان کرنے. مگر میں نے خود اپنے آپ سے یہ چنا ہے شبیر بھائی جانتے کہ اتوار کو بعد عشاء اگرچہ میرا ایک پورا وقت جائے گا مگر قوم کے لیے سہولت ہوگی اصول علم دین میں. تو میری آپ سے درخواست ہے آپ اکیلے نہ آئیں، آپ تو آتے ہی ہیں، آپ کے دوست احباب کو بھی دعوت دیں، انہیں بھی. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں عصر بعد آ کر پھر گلیوں میں گھوم کر آپ کو دعوت بھی دوں، مغرب بعد آپ کے گھروں پہ دستک دے کر دعوت بھی دوں. یہ سارا کام میں کروں گا تو پڑھوں گا کب، اس کو سمجھاؤں گا کیا؟ تو یہ سارے کام نہیں ہو سکتے. کچھ کام میری درخواست ہیں کہ آپ لوگ کر لیں. اب یہ کتنی ضروری باتیں تھیں جو آپ نے سنی. ابھی اس سے اہم ترین باتیں اگلی نشست میں انشاءاللہ ہوگی، تو آپ اس بات کا ضرور التزام کریں کہ اتوار کے دن عشاء کی نماز آپ اسی مسجد میں ادا کریں، اور اپنے دوست احباب کو، اپنے بیٹوں کو بھی اس اجتماع میں لانے کی ضرور کوشش کریں. اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ کریمہ دستگیر دل نوازا ہم کو بھی مل جائے صادقہ رب هب لی امتی کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے تم ہمارے غم تمہارے یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.